ایمان والے قرآن کو سنتے ان کے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی لا یستحیی عار نہیں کرتے ہیں ان اس بات سے کہ یضرب مثلا ما بعوضۃ مثال دے دے وہ کسی مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بڑے کی فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ یہ کہ وہ حق ہے مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی جانب سے وَأَمَّا الَّذِينَ اور برحال وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا فیقولون پس کہتے ہیں وہ ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بہذا مثلا اس مثال کے ذریعے سے یضل به کثیرا بھٹک جاتے ہیں اس سے بہت سارے لوگ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور راہیاب ہوتے ہیں اس سے بہت سارے وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور نہیں بھٹکتے ہیں اس سے إِلَّا مگر الفاسقین فاسق لوگ الذین وہ لوگ ينقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کر لینے کے بعد ویقطعون اور توڑ دیتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ بھی حکم دیا ہے اللہ نے جس کا ایوصل یہ کی ملائیں ویفسدون اور فساد پھیلاتے ہیں وہ فی الارض زمین میں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 تھی جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چونکہ ہدایت پر لانے کا سبب اور ذریعہ ہے، رب العالمین جس چیز کے ذریعے سے چاہتے ہیں اپنے بندوں کی ہدایت کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اللہ مختار ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ قرآن کریم کے مخاطب مشرکین مکہ بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے، اور ان دونوں طبقوں کے واسطے سے قیامت تک آنے والے انسان تھے۔ مشرکوں کے نقش قدم پر چلنے والے مشرک
اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان تمام دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جن کو بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن ایسا کیوں کا سوال ایمان والا نہیں بلکہ یا تو کافر یہ سوال کرتا ہے یا منافق یہ سوال کرتا ہے۔ اللہ مختار ہے، جو چاہے وہ ارشاد فرما دے اور جو چاہے وہ حکم فرما دے۔ یہ جو آیت نمبر 26 اور 27 ہم نے تلاوت کی اور ترجمہ سنا ہے، اس میں سے پہلی آیت کا شان نزول مظہری وغیرہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، گرچہ اس شان نزول پر بعض حضرات نے نقل بھی کیا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مناسبت اس کے ساتھ ضرور ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ کہ اگر ان بتوں کے سامنے جو تم کھانا رکھ لیتے ہو اس کو، یا ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے، نہیں اپنے کھانے سے اس کو اڑا سکتے ہیں، نہیں اپنے کندھے اور اپنے سر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا سکتے ہیں، اس کے پاس وہ طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ اور کج فہم لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ اتنا بڑا اللہ ہے، اس اللہ نے یہ مچھلی کی، یہ مکھی کی کیا مثال دے دی ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ اور یہ جو لوگ کج فہم ہوتے ہیں، جن کے دل و دماغ کے اندر کجی ہوتی ہے، وہ نون میں نقطہ نکالنے والے ہوتے ہیں۔ اصل میں جب ان کے نفس کے خلاف بات آتی ہے تو بجائے یہ کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے، وہ مخاطب کی اصلاح کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ مقرر اور خطیب کی اصلاح کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو ایک بات سمجھانا چاہی تھی، بجائے یہ کہ اس بات کو سمجھ لے کہ واقعی ان بتوں کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنے کھانے سے مکھی کو اڑا لے، ان کی آنکھ اور ناک پر مکھی بیٹھ کر اپنی نجاست کر رہی ہے، اس کو اڑا نہیں سکتی، ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے، تو یہ ہماری مشکلوں کو کیسے حل کر لے؟ بجائے وہ اس نظریے سے اس بات کو سوچتے، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ پر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کیسا اللہ ہے جو مکھیوں کی اور ان کیڑے مکوڑوں کی مثالیں دیتا ہے اور ایسی باتیں بیان کرتا ہے؟ میرے اللہ نے جواب دیا، اللہ اللہ ہے، جو چاہے گا وہ بیان کرے گا۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے والے اور اللہ کے قرآن پر اعتراض کرنے والے؟ اور اللہ نے جب بندوں کو بات سمجھانی ہے تو بات سمجھانے میں وہ اس چیز کا کوئی آر نہیں کرتے، میں کس چیز کی مثال دے رہا ہوں اور کس چیز کی مثال نہیں دے رہا ہوں۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ پاک کو اس بات کی کوئی آر نہیں ہے کہ وہ مثال دے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ ایک مثال دے مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے کم تر چیز جو ہوگی، اس سے بڑی ہوئی ہوگی یعنی ذلت میں، پستی میں اس سے کم تر ہوگی، اس کی مثال دے، مکڑی کی مثال دے، مچھر سے مثال دے، مکھی کی مثال دے۔ اللہ پاک کو اختیار ہے ان میں سے ان سے کم تر چیزوں کی مثال دے یا بڑی چیزوں کی مثال دے، اللہ کو اس بات کی کوئی آر نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی اچھی بات سمجھانے کے لیے بظاہر بہت کوئی بڑی مثال ہوگی، بظاہر کوئی اچھی مثال نہیں، مثال کے لفظوں کے اعتبار سے بہت گھٹیا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے مخاطب کو کوئی اچھی بات سمجھانا مقصود ہے، تو لفظوں کے اعتبار سے جو گھٹیا مثال ہے اس گھٹیا مثال کو دے دینا کسی خطیب وائز کے لیے یا کسی بھی قائل کے لیے یہ بات کہہ لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، چاہے کہ اس پر مخاطب یا کوئی اور اعتراض کر لے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے کلام پر اعتراض کر لیا، تو بندہ جب بندے کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسی مثال دے دے بظاہر جس کے الفاظ بہت اچھے نہ ہو، تو مثال دینے والے کو
اگر اس سے کوئی اچھی بات وہ سمجھانا اور بتانا چاہتا ہے تو اس سے عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جب یہ مثال اللہ پاک نے دے دی تو ایمان والوں کا ایمان تو بڑھا، اور جو کمزور ایمان یعنی کافر لوگ تھے وہ اور پستی میں گئے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس ایمان لانے والے لوگوں نے جان لیا یہ جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ مثال آئی ہے، لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوزة فما فوقها، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور آپ کا کلام نہیں ہے، بلکہ انہ الحق من ربهم، یہ ان کے رب کی جانب سے سچا کلام ہے، سچی بات ہے۔ یہ تو کہا ایمان والوں نے، جو کافر تھے انہوں نے کیا کہا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کافروں نے کہا اللہ پاک ایسی مثال دے کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میرا رب فرما رہے ہیں اس مثال کا فائدہ کیا ہوا؟ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، گمراہ ہو گئے اس کے ذریعے سے بہت سارے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت پائی اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے۔ قرآن کے ذریعے سے گمراہ کیسے ہو جائے اور قرآن کے ذریعے سے ہدایت کیسے پالے؟ قرآن کے ذریعے سے ہدایت پا لینا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، بندہ قرآن پڑھے گا تو اچھی اچھی باتیں قرآن کے اندر موجود ہے اس پر عمل کر لے گا تو ہدایت پالے گا۔ لیکن قرآن کریم میں نعوذ باللہ کسی غلط بات کو کرنے کا حکم تو دیا نہیں ہے، ایسا بندہ گمراہ کیسے ہو جائے گا؟ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے دو اعتبار سے۔ پہلا اعتبار یہ ہوتا ہے کہ وہ سرے سے قرآن کا انکار ہی کر دیتا ہے، جیسے مشرکین مکہ نے یہ کہا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ طنز کر دی یہ کون سی بات ہو گئی ہے، یہ کون سا قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کر کے بتا رہے ہیں۔ انہوں نے لفظوں کا انکار کر دیا، انہوں نے اس کے قرآن کے ہونے کا ہی انکار کر دیا۔ اور دوسرا طریقہ قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہونے کا ہوتا ہے، بندہ قرآن کریم کو اپنے دماغ سے سمجھنا شروع کر دے۔ قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس کے بعد صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین تھے۔ اس کے بعد جو اولیاء کرام بزرگان دین آئے انہوں نے اسی کو مقدمہ بنایا اور اسی کو سامنے رکھ کر جو باتیں بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو اور صحابہ کی تفسیر کو سامنے رکھ کر پھر تفسیر کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ لیکن کوئی بندہ اپنے دماغ سے ہی قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے ذریعے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم یا حدیث مبارکہ کے اندر بہت ساری علامات قیامت کا تذکرہ ہے، تو علامات قیامت کا تذکرہ آنے کے بعد لوگوں نے ایک تو وہ مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، دوسرا مطلب لوگوں نے اپنے دماغ سے بتانا شروع کر دیا۔ مثال دجال کا تذکرہ شریعت کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، تو اس زمانے کے اندر ایک سکالر نے یہ کہا کہ دجال سے مراد ہے یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ دجال ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ جو علامات قیامت میں دخان کا دھوئیں کا تذکرہ آیا ہے تو اس کا مطلب سچ مچ میں دھواں نہیں ہے، بلکہ جو ایٹم بم پھٹ جاتے ہیں ان سے جو دھواں اٹھتا ہے، ان سے جو بربادی آ جاتی ہے، اس سے وہ دخان مراد ہے۔ گویا وہ کہ اپنے مطلب سے اپنے دماغ سے وہ قرآن کریم کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے قرآن کی تفسیر کی اور قرآن کی تفسیر کو سرے سے بگاڑ دے دیا۔ مثال میں جو بالکل کفر کی طرف لے جانے والی ہے، قرآن کی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے بیان القرآن کے نام سے،
لیکن بیان القرآن کے نام سے دو تفسیریں اس وقت مارکیٹ بازار میں ہیں۔ ایک بیان القرآن کو لکھنے والا اور بیان کرنے والا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ہے، جو تفسیر اردو میں ہے، لیکن اس اردو تفسیر کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ نے فرمایا، جب بیان قرآن کو پڑھا تو تب کہنے لگے لگتا ہے کہ اب علم اردو زبان کے اندر بھی آنے لگا۔ اس سے اس قرآن کریم کی تفسیر کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کیا۔ اس سے پہلے علامہ کشمیری کسی دینی کتاب کو اردو زبان میں پڑھائی نہیں کرتے تھے کہ اردو جو علم ہے وہ عربی ہی زبان میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زبان میں نہیں ہو سکتا ہے، اس کو مطلب کو بیان کیا ہی نہیں۔ لیکن وہ علامہ کشمیری کا علم تھا، وہ علم کیا، وہ تو علم کا پہاڑ اور علم کا سمندر تھا، اس لیے اس نے یہ بات کہی۔ میرے اور آپ کے لیے تو اردو ہی ساری کتابیں ہوتی ہیں۔ ایک بیان القرآن وہ ہے کہ جس کے معارف علوم علامہ کشمیری جیسی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ اب علم اردو زبان میں بھی آنے لگ گیا، اور عام آدمی بیان القرآن کو جلدی سے سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ دوسرا بیان القرآن کے نام سے جس کا لکھنے والا ہے مسٹر محمد علی لاہوری لعنت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں لعنتیں اس آدمی کے اوپر جس نے یہ تفسیر لکھی ہے اور امت کو دھوکہ دیا ہے۔ چونکہ امت کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، نام اور ترجمہ کا مقام عام طور پر ہمارے جموں کشمیر میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا ہندوستان سے باہر یا اردو بولی جاتی ہے، وہاں پر قرآن کریم کا ترجمہ بہت زیادہ بیان مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا جاتا ہے، اور علماء کرام کا بھی ہے، لیکن بہت کثرت کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس نے امت کے ذہنوں میں نام تو بیان القرآن کا ڈالا، لیکن اندر سے کام کچھ اور ڈالا۔ خیر وہ ایک لمبی داستان ہے، اس نے بھی 2 ہی جلدیں لکھی، اس بیان القرآن کی بھی 2 ہی جلدیں ہیں۔ اس نے کیا کام کیا؟ سورہ مومن پارہ نمبر 18 کے اندر ایک آیت ہے اِلَى رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيدٍ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک باغات کی جگہ میں، ایک پہاڑوں کی جگہ میں، ایک نہروں کی جگہ میں ہم اس کو ٹھکانہ دیں گے۔ اس بدبخت نے بہت ساری اس نے ملاوٹیں کی، ایک ملاوٹ اس نے یہ کی جس کو ہم بہت جلد سمجھ سکیں گے، اس نے میں نے یہ مثال دی۔ اس بدبخت نے یہ کہا کشمیر چونکہ باغات کی جگہ ہے، کشمیر چونکہ پہاڑوں کی جگہ ہے، کشمیر ندی اور نالیوں کی جگہ ہے، کشمیر چشموں کی جگہ ہے، لہٰذا اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر کے شہر سری نگر اور محلہ خانیار میں لا کر موت دے دی ہے، اور محلہ خانیار کے اندر آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اب بندہ جب پڑھے گا، بیان القرآن ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، بس اس تفسیر کے اندر لکھا ہے، اور ماشاءاللہ پھر جموں کشمیر کے لوگ ہم لوگ ٹیرو سماوار گرمنتی جلدی تو ٹھنڈے بھی جلدی ہو جاتے ہیں، اور جو کوئی کہہ دے گا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کی قبر ہے تو عقیدت میں ڈوبنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک انتظام کرنے والے ہیں۔ اب جس جگہ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، اللہ پاک نے اس کی انتظام کرے جوانوں کو، وہاں جوانوں کی ایک ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی ہے، بظاہر داڑھی منڈے وہ جوان ہیں، ہم آج دیکھنے کے لیے گئے انہیں یہ سمجھا یہ بھی کوئی مرزائی ہے، اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ پھر میں نے ان کو اپنا کارڈ وارڈ دکھا دیا کہ اللہ سے گاتی یہ کہ تو معاف تو ایس دو تجھو خبر کو مانتے نہیں تو مگر اس ناشیت کا اس لیے نہیں نا، ہم قریب آنے نہیں دیتے ہیں، یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہم وہ کریں گے یہ کریں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے یہ فراڈ ہے، یہ امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہاں کوئی اور ہے اور امت کو کوئی اور بتایا جا رہا ہے۔ لیکن جس آدمی نے بیان القرآن نام کی تفسیر پڑھی ہوگی، اس کے اندر لکھا ہوگا کہ محلہ خانیار شہر سری نگر جموں کشمیر میں حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، وہ دور سے اس قبر کی زیارت کے لیے آ جائے گا اور اس کا عقیدہ بگڑ جائے گا۔
تو بعض لوگ قرآن کو پڑھ کر ایسے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے قرآن پڑھ کر حدیثیں پڑھ کر گمراہ ہونے والوں کی تعداد ہمارے ملک کے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے جموں کشمیر کے اندر بھی ایسے گمراہ چلتے، لیکن اللہ پاک ان کو زیادہ چلنے نہیں دیتے۔ اللہ پاک یا تو ان کی ہدایت کا کوئی سامان کر دیتے ہیں یا ان کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اور اس کا غلط مطلب بیان کر کے پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انہیں کو اللہ پاک نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پا لیتے ہیں۔ ہدایت کون پاتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں میرے اللہ نے جو قرآن میں کہا یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میرے اللہ نے جو کہا ہے یہ سچ ہے، میرا دماغ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ سچ ہے، یہ برحق ہے، اور میرا اس پر ایمان ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کا اس پر ایمان ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوتے قرآن کے ذریعے سے مگر فاسق لوگ۔ فاسق لوگ کون ہیں؟ قرآن کی اصطلاح میں فاسق کافروں کے لیے آئے ہیں، اور بعض جگہوں پر فاسق گنہگار مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے۔ اسی کو فقہ کی اصطلاح میں علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ فاسق وہ آدمی ہوتا ہے جو گناہ کرتا رہتا ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاسق۔ اور ایک دوسرا لفظ آتا ہے اردو زبان کے اندر، اس کو کہتے ہیں فاجر۔ فاجر کہتے ہیں اس آدمی کو، اس گنہگار کو جو گناہ کبیرہ کھلم کھلا اور جرات کے ساتھ کرتا ہے۔ مثال شراب پیتا ہے کھلم کھلا اور اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی ہے، نماز کھلم کھلا چھوڑ دیتا ہے اور اس کو کوئی آر نہیں ہوتی ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، روزہ اوپن نہیں رکھتا ہے اور جرات اس پر کرتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، ایسے بندے کو فاجر کہتے ہیں۔ لیکن اگر انہی باتوں کا کوئی آدمی انکار کر دے گا تو وہ آدمی کافر بن جاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوتے اس کے ذریعے سے مگر فاسق لوگ۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ لوگ جن نے توڑ دیا اللہ کا عہد اس کو مضبوط کر لینے کے بعد۔ عہد وہ ہوتا ہے جو دو بندوں کے درمیان میں معاہدہ ہو گیا، بھائی میں آپ کو 50,000 روپیہ دے دوں گا بشرطے کہ تم مجھے یہ زمین دے دو۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ لین دین ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی معاہدہ یوں کر لیتے ہیں کہ بھائی میں تمہارے گھر ضرور آ جاؤں گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے پہلے تم کو میرے گھر آنا ہوگا، اس کے بعد میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ یہ معاہدہ ہو گیا، اور اسی معاہدے کے اوپر اگر دونوں بندوں کے درمیان عہد و پیمان قسم وغیرہ ہو جائے اسی کو کہیں گے میثاق۔ اس عہد و پیمان پر گواہ رکھ لیے، اس پر قسم کھا لی، اسی کو کہیں گے میثاق۔ عہد بندوں نے اللہ کے ساتھ کیا، کیا ایک عہد تو یہ کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو جواب ملا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہو۔ وہ عالم ارواح میں ہم سب نے اللہ کے حضور میں یہ کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اور دنیا میں آ کر بہت سارے لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ یہ تو دنیا وہ تو آخرت والا عہد ہے اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے۔ اور دوسرا عہد کون سا ہوتا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور توڑ دیتے ہیں وہ اس عہد کو، وہ اس حکم کو، وہ اس اللہ کی بات کو امر اللہ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو ملانے کا اللہ پاک نے حکم دیا، لیکن وہ ملاتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ کون سا وہ امر ہے؟ وہ انسانوں کے اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں، نبی کے ساتھ جو معاملات ہیں، والدین کے ساتھ جو معاملات ہیں، اولاد کے ساتھ جو معاملات ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ جو معاملات شریعت نے متعین کیے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ یہ طے کیا اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
نبی کے ساتھ معاملہ یہ طے کیا، نبی کو نبی برحق اور آخری نبی مان لو، کسی اور کو آخری نبی کی امید بھی مت رکھ لینا، یا کسی اور کو آخری نبی مت لینا۔ والدین کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اور والدین کی نافرمانی، قرآن نے یہ کہا اف نہ کہو، اتورو کوشش پڑھنا ماں باپ یہ کہیں بیٹا جاؤ ذرا بازار سے ہلدی لے کر آؤ، ذرا پراٹ ذرا لوگوں نیٹ وچن، یہ ذرا پراٹ لوگوں نیٹ وچن ایک ماں باپ کے حکم کو توڑ کر فضولیات میں لگ گیا۔ اسی لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی اولاد کو حکم مت دو، بلکہ اپنی اولاد سے کہو بیٹا تم یہ کام کر لیتے، تو کر لیتے کا مطلب حکم نہیں ہوا، کر لینے کا مطلب اگر کر لو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کرو گے تو اولاد گنہگار نہیں ہوگی۔ یہ ایسا نقطہ ہے جس نقطے میں ہم سب پھنس جاتے ہیں، اولاد بھی پھنس جاتی ہے، ماں باپ بھی پھنس جاتے ہیں۔ گرچہ ماں باپ حکم ہر وقت وجوبی کا نہیں کرتے ہیں، یہ کام تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بعض دفعہ اور اس زمانے کے اندر خاص طور پر ماں باپ اندر سے چیختے رہتے ہیں، بیٹا ادھر آؤ، بیٹا آؤ کھانا کھا لو، بیٹا پڑھ لو، بیٹا تھوڑا سا بازار ہو، ابو ابھی آ رہا ہوں، امی ابھی آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں کے چکر میں وہ ٹی وی میں دیکھ رہا ہے، موبائل میں دیکھ رہا ہے، یا گیم کھیل رہا ہے، کچھ بھی کام کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کے حکم کو ٹال رہا ہے۔ یہ اللہ کے بندے کے ساتھ جو معاملہ والدین کا، ایسے اولاد کا، ایسی بیوی کا، ایسے اور بچوں کا، ایسے رشتہ داروں کا، جب یہ حقوق پورے نہیں ہوتے ہیں، مثال کے طور جب بھائی کے حکم کو پورا نہیں کرتا ہے تو بھائیوں کے درمیان میں تھوڑی سی دراڑ شروع ہوگی، میاں بیوی ایک دوسرے کو حقوق کو پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہلکی سی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہ ہلکی بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب میاں بیوی کے درمیان میں جوڑ باقی نہیں رہتا، جب جوڑ باقی نہیں رہے گا تو ان کے درمیان میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے، پھر ایک خاندان ہوتا ہے لڑکے والے کا، ایک خاندان ہوتا ہے لڑکی والے کا، بعض دفعہ تو تھوڑی بہت باتوں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مسئلہ الجھ جاتا ہے، اتنا الجھتا ہے پھر یہ کیس کر لیتے، پھر پولیس، پھر کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر اس سے اوپر جاتے، پھر ایک دوسرے پر ڈنڈے، پھر ایک دوسرے پر تلواریں، اور بعض دفعہ پر ایک دوسرے پر بندوق بھی تان دیتے ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہو جائے، اللہ نے یہ کہا تھا تمہیں رشتہ داری کو نبھانا ہے، رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے، تمہیں میاں بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے، شوہر کو حکم دیا تھا تجھے بیوی کے کھانے کا، رہنے کا، اس کے پال پوسنے کا سارا انتظام کرنا ہے، اور بیوی کو حکم دیا تھا تجھے شوہر کی اتنی خدمت کرنی، اگر سجدہ کرنا ہوتا تجھے اس کو کرنا تھا، نہ اس نے حکم پورے کر لیے، اس نے حقوق پورے کرنے، دراڑ پیدا ہوگی، اولاد کا بھی، ماں باپ کا بھی، پھر پڑوسیوں کا، پھر رشتہ داروں کا، جب آپس میں انبن ہو جاتی ہے، یہ انبن ہوتے زمین کے اندر فساد پھیل جاتا ہے، آپس کی لڑائی شروع ہو جاتی، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں پھر یہ لوگ زمین میں فساد پھیلا دیتے ہیں، اور یہ عمل مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور غیروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن مسلمانوں کی بھی رہبری کرتا ہے، قرآن کافروں کی بھی رہبری کر لیتا ہے، جو اس زمرے کے اندر آئے گا اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور زمین میں فساد پھیلا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب بیٹا نہیں مانتا ہے اور حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے، میں اس کو بے دخل کر دیتا ہوں، نہ مکان دوں گا، نہ زمین دوں گا، نہ جائیداد دوں گا، نکل جا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ پھر کیا کہتا بیٹا یہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور رٹ دائر کرتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میرے حقوق دے۔ اب بیٹا تو بیٹا، اب تو مغرب اتنی گھٹیا ہو گئی ہے، یہ کتوں کے بارے میں کیس لڑتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے، مغرب نے اتنا آگے چلا گیا، مغرب کے اندر یہ کیس آ گیا کہ ایک آدمی نے کیس دائر کیا کہ میرا بیٹا کتے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، میری خدمت نہیں کرتا، کورٹ نے فیصلہ دے دیا چونکہ کتا جانور ہے، اس نے پالا ہے، اس نے اس کی پرورش کی ہے، لہذا کتے کے حقوق ہیں، آپ کے حقوق اگر یہ چھوڑ دیتا کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کتا پہلے پالنا ہے، بعد میں آپ کو دیکھنا ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ دیا اور یہ دنیا والوں کا قانون ہے،
اسلام کا قانون کیا ہے؟ اگر تم ماں باپ اتنی بات بھی کہو، قرآن یہ کہتا ہے تم اپنے ماں باپ کے مجرم ٹھہرائے۔ انسان کو حکم کتنا دیا ہے، یہ تو اسلام ہی جانتا ہے کہ انسان کو انسان کے حقوق بتر دے، لیکن دنیا اتنی بگڑ گئی ہے، کتوں کے حقوق تو ان کے پاس ہیں، کتوں کے قانون تو ان کے پاس ہیں، لیکن ماں باپ کے قوانین نہیں ہیں۔ تو یہ زمین میں اب فساد شروع ہو گیا، جب ماں باپ کے حقوق کو پورا نہیں کیا تو زمین کے اندر فساد پھیلا ہو گیا۔ میرا اللہ یہ فرما رہے ہیں یہ فساد کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اولئک هم الخاسرون، یہی ہے وہ لوگ جو خسارے میں ہیں۔ تو ایمان والا کبھی بھی خسارے والا کام نہیں کرتا ہے۔ ایمان والی سے صبح ہوتی تڑنا آپ سے تھا وضو کرو، پھر مسجد میں سردی میں آنا ہے، جموں میں تو اتنی سردی نہیں ہے، کشمیر میں ٹھنڈ جب برف گیری ہوگی تو ضروری ہر ایک کے پاس موٹے سامان ہوں گے کہ جاسن بیچیر جرابوں کے بغیر وہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کون خسارے والا کام کریں گے؟ یہ جو اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈالتے ہیں۔ ایمان والا خسارے والا کام نہیں کرتا، ایمان والا تو ہمیشہ نفع والا کام کرتا ہے۔ تو خسارے والا کام یا منافق کرے گا یا کافر کرے گا۔ ہاں ایمان والے سے اگر کبھی چوک ہو جاتی، کبھی بھول ہو جاتی، وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، اگر ہم سے غلطی ہو جائے پھر ہم فوراً توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق